ہوا ہے، اس کے خد و خال ابھی آپ نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی سنے۔ اب اس کے لیے ایک باقاعدہ پلان بھی منظور ہوا ہے۔ حکومت نے، وزیر اعظم نے اس سلسلے میں ایک بڑا انیشیٹو یہ لیا ہے کہ شاہ زین بگٹی کو بلوچستان کے حوالے سے مذاکرات کا اور اس انیشیٹو کا ٹاسک سونپا گیا ہے۔ وہ اس سلسلے میں وزیر اعظم کی جو انیشیٹو ہے اس کو لیڈ کریں گے۔ وزیر اعظم نے بلوچستان میں مفاہمت اور ہم آہنگی سے متعلق شاہ زین بگٹی کو اپنا اس حوالے سے معاون خصوصی مقرر کیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اکبر بگٹی کے پوتے اور جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ شاہ زین بگٹی 2018 کے انتخابات میں رکن قومی اسمبلی بھی منتخب ہوئے تھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نواب زادہ شاہ زین بگٹی، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے مفاہمت اور ہم آہنگی بلوچستان میں۔ بگٹی صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ بات چیت اس سے پہلے بھی جو ہے بلوچستان کے حوالے سے مختلف حکومتیں کوشش کرتی رہی ہیں، ناراض لوگوں سے بات چیت کرنا، مذاکرات سے مسئلے کا حل ڈھونڈنا، تو اب جو یہ کوشش ہو رہی ہے، جو گزشتہ کوششیں تھی، ان میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں بالکل کوششیں ہوئیں مگر وہ ناکام رہیں، تو اس وجہ سے اس دفعہ کی جو کوشش ہے اس میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم پہلے جو ہے آئی ڈی پیز جس کی تعداد غالباً تقریباً 1,80,000 کے قریب ہے، جس میں ڈیرہ بگٹی، مری ایریا، بلوچستان کا کوسٹل بیلٹ اور پشتون ایریا کے زوب کے علاقہ، ادھر کے لوگ 2005 کے بعد ڈسپلیس ہوئے ہیں، تو ان کی واپسی اور آبادکاری کو یقینی بنا کے اور مسنگ پرسنز والا ایشو ان سے ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس میں پرائم منسٹر کے سامنے رکھ کے، اور انہی دور میں آپ جانتے ہیں کہ لوگوں پہ کچھ مقدمات بنائے گئے تھے، ان کو بھی ہم ریوزٹ کریں گے۔ اور بلوچستان میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ ترقی کے حوالے سے سب سے پیچھے ہے، بیشتر ہسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ہیں، اور واٹر سپلائی اسکیمز، اس طرح کی چھوٹی چیزیں جو ہیں جو امیجیٹلی گورنمنٹ کر سکتی ہے، ہم ریکویسٹ کریں گے پروونشل گورنمنٹ سے بھی کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، فیڈرل گورنمنٹ کا۔ اور یہ کرنے کے بعد ہم بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کامیابی ملے گی، ناکامی نہیں ملے گی، جس طرح ماضی میں بار بار لوگ گئے ہیں اور خاصی کامیابی نہ مل سکی۔ وہ آپ ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں، سازگار ماحول بنانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ ناراض رہنماؤں سے براہ راست مذاکرات کیے جائیں، بات چیت کی جائے، تو مگر اب یہ ماحول بنانے کے لیے حکومت کی ظاہر ہے کہ براہ راست مدد چاہیے ہوگی۔ حکومت سے اس سلسلے میں بات ہوئی؟ حکومت اس سلسلے میں تیاری کر رہی ہے؟ دیکھیں، ابھی تک تو پرائم منسٹر سے میری اس موضوع پہ بات نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ابھی تو ہم جو ڈیٹا ہے میں اس کو کلیکٹ کر رہا ہوں، انشاءاللہ جلد اس کو کلیکٹ کر کے اس کے بعد پرائم منسٹر کے سامنے رکھا جائے گا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ جیسی ڈیٹا ان کے سامنے ہوگا ود ان نو ٹائم ہی ول اناؤنس، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلے کا حل فوری نکل آئے گا اور لوگوں کی واپسی بھی ہو جائے گی، اور مسنگ پرسنز والا ایشو بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، اور جو لوگ جیلوں میں ہیں، جو کچھ جو ڈیٹا ہم شیئر کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بھی بہتری ہوگی۔ جب یہ 2-3 اقدام ہو جائیں، اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جیسے میں نے بات کی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا آئینی بنیادی حق ہے، جیسے اگر سندھ میں، پنجاب میں اور کے پی میں اگر یہاں جو بھی سہولیات موجود ہیں تو اسی طرح کی سہولیات بلوچستان کے دیگر اضلاع میں بھی ہونی چاہیے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر پاکستان نے بڑا کلیئرلی اور کیٹیگورلی کہا تھا کہ جی میری کوشش اور میری ترجیح ہے کہ ہم انڈر ڈیولپڈ ایریاز کو ڈیولپ کریں، جیسے پنجاب کا جنوبی پنجاب ہو گیا، کے پی کے جو ایکس فاٹا ہو گیا، بلوچستان کے بیشتر علاقے ہیں، سندھ میں عمر کوٹ اور اس کے اطراف کے علاقے ہیں، تو یہ تو پی ایم کی اپنی ہی ویژن میں شامل ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو بھی ڈیولپمنٹ کے کام کر سکیں، تو آئی تھنک اٹ ول پٹ مور ویٹ ٹو دی ریکنسیلیشن پروسیس، اور بات چیت کے عمل میں مزید پازیٹیوٹی آئے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں جلد کامیابی مل سکے گی۔ بگٹی صاحب، اس میں جو بہت ایک اہم موضوع ہے، بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے، وہ ہے یہ جو لاپتہ افراد یا مسنگ پرسنز والی بات ہے بلوچستان کے حوالے سے۔ یہ ایک بہت ہی حساس اور نازک بات ہے، جیسے میں نے کہا، مگر اب یہ کیسے ریزالو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو اس کے نمبرز وغیرہ کرنے ہوں گے، کیونکہ وہ بھی ایک بڑا
کنٹروورشل بات ہے، کیونکہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نمبرز ہیں، جو حکام ہیں وہ کہتے ہیں اتنے نمبر ہو نہیں سکتے. تو پہلے تو کنٹروورسی یہ ہے، مگر یہ بہت ہی امپورٹنٹ، اس کو کیسے آپ ایڈریس کریں گے، یہ مسنگ پرسنز والا جو معاملہ ہے؟ کامران خان صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ درست فرما رہے ہیں. ایک مشکل ٹاسک ہے مسنگ پرسنز والا، اور عرصہ دراز سے یہ چیز ہے. اگین نمبرز میں کانفلکٹ ہے، لوگ کچھ اور کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ گورنمنٹ اور اسٹیٹ کہتی ہے کہ نہیں، نمبرز اتنے نہیں ہیں. تو اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم آئی ڈی پیز کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوں گے، جس میں سے میرے پاس تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا آ چکا ہے، 30,000 کے قریب ڈیٹا مس کر رہا ہے. بیچ میں اب عید آ گئی ہے، رائٹ آفٹر عید ہم اس کو ظاہر ہے تیز کریں گے کام کو، جس میں ہم سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے چیف سیکرٹریز کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جلد سے جلد ہمیں نمبرز جو ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کر کے دیں. اور میں خود بھی وہاں وزٹ کروں گا اور انہی لوگوں سے پوچھوں گا آن گراؤنڈ، اور مسنگ پرسنز کا ڈیٹا بھی ہم لیں گے. تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی غلط بات پاکستانی قوم کے سامنے رکھی جائے کسی بھی طریقے سے. جو بھی ڈیٹا ہمیں ملے گا ہم پرائم منسٹر کے سامنے رکھ کے اور اس کے بعد اس کو پبلک کر دیں گے، اور انشاءاللہ ہم کسی کے سامنے کوئی غلط ڈیٹا شیئر نہیں کریں گے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر نیت درست ہو اور ڈیٹا جو آن گراؤنڈ ہے شیئر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس سے مطمئن ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں لوگ اس بات چیت کے عمل کو ویلکم کریں گے. یہ بتائیے گا کہ کیسے کریں گے آپ ایڈریس سے جو بلوچستان کا جو اس حوالے سے جو موضوع ہے، ان لوگوں سے، ان قوتوں سے جو کہ دہشت گردی کو اون کرتے ہیں، وہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس قسم کے حملے یا واقعات جو ہے ہم کرتے رہیں گے. آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے ایسے ایلیمنٹ سے ڈیل کرنے کا؟ دیکھیے، میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں. جس نے جب ہم بات کرنے جائیں گے، جن بھی لوگ جو ہمارے ملک کے ہیں مگر اس ٹائم باہر بیٹھے ہیں، تمام سے بات کی جائے گی. جنہوں نے پاکستان کے فریم ورک کو، پاکستان کی باؤنڈری کو ایکسیپٹ کیا، ہم ان سے ضرور بات کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو اس پیج پہ لے آئیں، ریکنسیلیشن پروسیس میں لے آئیں. کیونکہ دیکھیے ماضی میں جو ہوا اس میں پھر بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، کس نے کیا کیا، ہم اس گفتگو میں نہیں جانا چاہتے. اس ٹائم ہماری کوشش ہے کہ ہم بلوچستان میں اور پاکستان میں صورتحال کو بہتر دیکھ سکیں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے سرزمین کے لیے. اور ہماری یہی کوشش ہوگی. آپ کی اپنی فیملی کے لوگ بھی ہیں اس لیڈرشپ کے اندر جو کہ اس قسم کے واقعات کو اون کرتے ہیں، ان سے کوئی آپ کا رابطہ ہے؟ جی، کسی قسم کا کانٹیکٹ نہیں ہے، اور کسی قسم کا کانٹیکٹ میں کروں گا بھی نہیں جب تک کہ ہم آن گراؤنڈ چیزیں کر کے ہم دکھائیں گے، ہم پازیٹیوٹی کریٹ کریں گے. ویل پٹ مور ویٹ ٹو دی ریکنسیلیشن پروسیس. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے، کیونکہ ہم ماضی سے سیکھ چکے ہیں میرا خیال ہے، اور سیکھنا بھی چاہیے. کیا سوچ ہے آپ کی؟ جو حملے ہوتے ہیں اس کے جواب میں سیکیورٹی فورسز کارروائی کرتی ہیں، حملے اور جوابی کارروائی، اس پورے معاملے پر آپ کی کیا سوچ ہے؟ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں آج سے 2-3 سال پہلے جتنے دھماکے ہوتے تھے، آئی ڈیز، لینڈ مائنز، ریموٹ کنٹرولز ود ہیوی مشین گنز، کانوائز ہٹ ہوتے تھے. تو شکر الحمدللہ اوور دی ایئرز، یہ 2018 کے بعد جب سے ہم لوگ بھی اپنے علاقوں میں جا کے بیٹھے ہیں، چیزیں بہت بہتری کی طرف آئی ہیں. آپ اس کا آن گراؤنڈ بھی چیک کرا سکتے ہیں. آپ ظاہر ہے آپ کو میڈیا کے توسل سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، اور آپ لوگوں کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے صورتحال پہ جو بھی ملک میں ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ خود میرا خیال ہے اس چیز کو تصدیق کریں گے کہ بلوچستان میں پہلے کی نسبت کافی بہتری آئی ہے. اور ابھی جو پیس پروسیس کی بات کی جا رہی ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتری آنے کے امکان ہیں. اور جب ہم آن گراؤنڈ فزیکل امپلیمنٹیشن کریں گے
تو آئی تھنک رائٹ ناؤ وین ایم ریپرزینٹنگ دا گورنمنٹ آف پاکستان تو یقیناً گورنمنٹ آف پاکستان اور ریاست ایک پیج پہ ہیں. بہت شکریہ نواب زادہ شاہ زین بگٹی، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے بلوچستان. ایک نیا انیشیٹو حکومت آغاز کرنے والی ہے. بگٹی صاحب سے آپ نے اس کی تفصیلات سنی. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر رہے گا آئین پاکستان میں جمہوریت کی روح بلدیاتی حکومتوں کو، بلدیاتی انتخابات کو بتایا گیا ہے، مگر